الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سیاست و خلافت، یہ جو اسلام کی ایک بنیاد اور پہچان ہے، اس کے متعلق چند گزارشات پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ شریعت اسلام نے سیاست اور خلافت کا مقام کیا ہے، اس کے طور طریقے کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں اور اس کو نفاذ کا ذریعہ کتنا ہے اور کتنا اہم ہے۔ شریعت اسلام کے اندر خلافت یعنی مراد حکومت الہیہ، یہ خدا کی مخلوق کے اندر جو ظلم اور ستم رائج ہوتا ہے اس کو دور کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یعنی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ملکوں کے اندر، قوموں کے اندر، افراد کے اندر، ہر جگہ اور ہر مقامات پر گاہے بگاہے ظلم اور وائلیشن کا جو مقام اور یہ جو پیدا ہوتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک صاف اور شفاف ماحول کو بنانے کے لیے اور اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے اللہ رب العالمین نے شریعت اسلام کو اس امت کے اندر اور اس کائنات کے اندر جاری و ساری فرمانے کا انتظام فرمایا تھا۔ لیکن آج شریعت اسلام کے نظام خلافت اور نظام سیاست کو جس قدر گندا بنا دیا گیا، لوگوں کے ذہنوں سے دور کر دیا گیا اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو شکوک اور شبہات پیدا کر دیے گئے، اس سے بظاہر ایک انسان یہ سمجھتا ہے جب بھی خلافت یا سیاست کا نام آتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کے اندر شدت ہے، وائلنس کا معاملہ ہے، یا اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ انسانوں کو ٹرول کیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اس کو پنجے ظلم کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہم انہی موضوعات پر کھل کر گفتگو کرنے کی جسارت کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حضرات کو اس پر عمل کی اور سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے کہا کہ نظام خلافت یہ مراد خدا ہے اور نظام سیاست جو شریعت اسلام کا دیا ہوا عطیہ ہے، یہ خدا کی اس نظام اور اس سوچ اور فہم کو نافذ کرنے کے لیے لایا گیا تھا جو خدا چاہتا ہے اور جو خدا کے رسول اور شریعت اسلام چاہتی ہے۔ اسی لیے جو اس کا موجد ہوتا ہے اور اس کا جو بانی اور اساس ہوتا ہے اس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں۔ یعنی گویا کہ یہ پورا جو لائن ہے یہ صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے لیے، انسانی اخوت کے لیے، انسانی بھائی چارے کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ کوشش کی گئی ہے تاکہ خدا کی جو خلقت ہے، خدا کی جو مخلوق ہے، تو خدا کی مخلوق جب آپس میں لڑتی ہے اور کسی ذہنی اور فکری اعتماد کی وجہ سے یا ایک خلفشار کی وجہ سے جو جھگڑے اور جلوس پیدا ہوتے ہیں، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل دیا گیا جس کو ہم نظام خلافت اور سیاست سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس تعلق سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بڑی معتبر ترین کتاب ازالۃ الخفا کے اندر درست فرماتے ہیں اور ان کا جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ذریعے فیصلہ خصوصیات اور دینی علوم اور ترویج کی اشاعت کے لیے، ارکان اسلام کو قائم کرنے کے لیے اور اسلامی ملکوں سے کفار کے حملوں کو، کفار سے مراد ظلم کرنے والے حملوں کو، ظلم کرنے والے ٹولوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ کو مقرر فرمایا، ایک نظام خلافت کو مقرر فرمایا اور اس کی سبیل پیدا فرمائی، دنیا کے اندر اس کو عام فرما دیا اور یہی قانون ہے، عام قانون ہے۔ اور یہ بعض مرتبہ جو ہے
یہ واجبات کے درجے میں آتا ہے، بعض مرتبہ فرائض کے درجے میں آتا ہے. تو یہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم بات کر لیں گے کہ کس موقع پر یہ چیزیں کتنی زیادہ اہمیت اور ضروری ہو جاتی ہے. البتہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں کو اپنا امیر یا خلیفہ مقرر کر لینا چاہیے. اس میں مسلمانوں کی کوئی دو رائے نہیں. یعنی اگر مسلمان 2 آدمی ہو تو اس میں سے پہلا امیر ہو، دوسرا تابع ہو، 3 ہو تو ان میں کا ایک امیر ہو، 4 ہو تو ان میں کا ایک امیر ہو. اس طریقے سے جب جماعت بڑھے گی، جب معاشرہ بنے گا، پھر قبیلہ بنے گا، پھر ملک بنے گا، پھر اس طریقے سے جو ہے پھیلتا ہوا چلا جائے گا پوری دنیا اور نظام کے اندر. جو فرمائے کہ اسی کے اعتبار سے جو ہے اگر کوئی فرد ہے، افراد ہے تو فرد امیر بنے، جماعت ہے تو جماعت کا ایک خاص امیر بنے، اور اگر وہ ملک ہے تو ملک کا ایک خاص. تو اسی اعتبار سے یہ چیزیں جو نظام خلافت کے درجے میں آتی ہے اور امیر اور خلافت کے تعلق سے یہ چیزیں ضروری ہے کہ ہر انسان اپنے اوپر نظام خلافت کو نافذ کرے، تنہا بھی کرے اور سیاستاً بھی کرے. کیونکہ حدیث رسول کے اندر جو میں نے ابھی تلاوت کی اپنے خطبے کے اندر، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولیس فی عنقہ، کہ ایک ایسا آدمی جس کا انتقال ہو گیا لیکن اس کے گردن کے اوپر کسی امیر کی تابع داری نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کے معمولات کو کسی امیر کے تابع نہیں کیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا. گویا کہ یہ تشبیہ دی تو معلوم چلا کہ خلافت کا مقام اور امیر کی امارت اور تابعداری کا مقام جو ہے شریعت اسلام کے اندر نہایت ضروری اور اہم مانا گیا ہے. البتہ طریقہ انتخاب خلافت کے اندر جو ہے خلاصتاً یہ بات ہے کہ انتخاب خلافت کا معاملہ یہ اللہ رب العالمین نے کسی ایک جز کو لے کر کے متعین نہیں فرمایا ہے شریعت اسلام نے کہ اسی کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوگا اور یہی طریقہ موسوم اور ایجاد شدہ ہے. نہیں، بلکہ یہ اس کو جو ہے مصلحت کے تقاضوں پر شریعت اسلام نے ٹال دیا ہے کہ ملک اور اس حالات کے مطابق جہاں پر انسان زندگی گزارتے ہیں وہاں پر جو انتخاب صدارت ہوگا اس کے اعتبار سے فیصلے کیا جائے گا. لیکن حدیث کی کتابوں، سیرت اور تواریخ کی کتابوں سے علماء کرام نے چند مسودات کو جمع کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک امیر اور خلافت کے اندر جو امیر بنتا ہے اس کے زندگی کے اندر یہ چیزیں پائی جانی ضروری ہے. اس کو انشاءاللہ میں آگے ذکر کر دوں گا. البتہ یہاں پر یہ ہے کہ علماء دیوبند ہو یا یہ کہ اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے وہ اس سلسلے میں یہی ہے کہ نظام شورائی بہتر ہے. یہ شورائی نظام جو ہوتا ہے یہ مشورے کے تحت، اور یہ علماء امت کا اس بات پر گویا کہ شروع سے ہی زمانے دراز سے اس پر عمل ہوتا رہا ہے کہ شورائی نظام سب سے بہتر نظام. اور شورائی نظام کے بھی مختلف درجات ہیں، یعنی متعین خلافت انتخاب صدارت کے لیے جو شورائی نظام کے اندر بھی بہت ساری تعویلات ہیں، یعنی اس کے طور طریقے الگ ہیں. بعض مرتبہ جو ہے تحریرات کے ذریعے ہوتا ہے، بعض مرتبہ تقریرات کے ذریعے ہوتا ہے، بعض مرتبہ نامزد کر دیا جاتا ہے، یعنی جانے والا آنے والے کا نام لے لیا جاتا ہے، یا یہ کہ کوئی سبیل اور راستہ بیان کر دیا جاتا ہے. یہ سارے طور طریقے ہیں. تو انشاءاللہ اس پر بھی مزید گفتگو اپنے وقت پر ہوگی. البتہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شرائط خلافت کے تعلق سے جان لینا ضروری ہے. ایک خلیفہ کے لیے، ایک امیر کے لیے کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے. یہ اوصاف میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ اوصاف عمومیت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر گویا کہ انسانی سروں کا سمندر ہو، ملک ہو، قوم ہو، اور اس درمیان کے اندر اگر کوئی خلیفہ بنتا ہے تو اس کے اندر یہ خلافت کے نظام کو، یعنی ان اصول کو مد نظر رکھیں گے. لیکن اگر 2، 3 اور 4 افراد کا معاملہ ہو تو یہاں پر نہیں، بلکہ ان میں کا تابع دار اور ان میں کا ایک بڑا آدمی امیر بن سکتا ہے. نمبر 1 جو مسلک دیوبند کی کتابوں میں، بعض کتابوں میں اس کی صراحت موجود ہے جو تواتراً منقول ہے، وہ یہ کہ خلیفہ وقت مسلمان ہو. کیونکہ مسلمان یعنی تابعداری کرنے والے کافر مسلمان ہو اور امیر ان کا جو ہے کافر ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اس کو شریعت نے بالکل منسوخ کر دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور کافروں کے لیے سردار بننے کی سبیل کو بالکل ہٹا ہی دیا ہے. لہٰذا یہ تو سرے سے متعین ہو گئی کہ خلیفہ جو ہوگا اس کا مسلمان ہونا، کیونکہ مسلمان رعایا ہے تو خلیفہ بھی مسلمان ہوگا. یہ شرط اول. شرط ثانی ہے بالغ ہو، عاقل ہو. یعنی جو خلیفہ بن رہا ہے اس کا بالغ ہونا اور عاقل ہونا یہ بہت ضروری ہے. یعنی کوئی نابالغ ہو اور
पूरी कौम का अमीर बना दिया जाए, ये तो अक्ल के अंदर भी बात नहीं समा सकती। नंबर 3 पर निज़ाम खिलाफत के ताल्लुक से जो बात चल रही है कि जिस शख्स को खलीफा मुकर्रर किया जाए उसके औसाफ क्या क्या होना चाहिए, तो इस सिलसिले में ये है कि मर्द हो औरत ना हो, और ये बहुत बड़ी बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया कि मा अफलह कौमुन वल्लौ अमरहुम इमरातुन, कि जो औरतें होती हैं उनको निज़ामी उमूर को संभालने की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, और इस सिलसिले में यानी खिलाफत के सिलसिले में और सियासत के सिलसिले में ये उसूल है, उसको मद्देनजर रखना चाहिए। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि जो अपनी सल्तनत के इंतजामात को बखूबी संभाल न सके उसको वो उसका अहल नहीं हो सकता है। अब जाहिर बात है औरत है, ये मर्दों के सामने आकर के फैसला नहीं कर सकती है। इसी तरीके से जो है जंग वगैरह के अंदर बरसरे पैकार और हिम्मत व जुर्रत व शुजाअत व बहादुरी के साथ फी नफ्सी उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। बहुत मसाइल पैदा होते हैं, तो इसलिए उनको दूर रखा गया। बाकी जो इंतजामी उमूर खिलाफत के दूसरे उमूर है उसके अंदर बिल्कुल उनको शामिल किया जा सकता है। आगे फरमाया कि वो आज़ाद हो, गुलाम ना हो, क्योंकि गुलाम आज़ाद का, अब जाहिर बात है वो गुलाम जो है अपने आका की ताबेदारी के अंदर होगा, ये वो निज़ाम खिलाफत या निज़ाम सियासत को संभालेगा। तो इस सिलसिले में इस बात को मद्देनजर रखनी चाहिए। आगे फरमाया कि वो गूंगा ना हो, यानी बोलने वाला शख्स हो, उसकी बीनाई बड़ी मजबूत हो, और वो यानी जो बोल रहा है उसके अंदर बोलने की सलाहियत और ताकत हो। गूंगे को बैठा दिया जाए, वो क्या संभालेगा? तो इस सिलसिले में इस नुक्ते को भी नजर में रखना चाहिए। आगे फरमाया कि बीना हो, यानी उसकी बसारत ये भी तेज हो, अपनी निगाहों से चीजों को फेस करता हो, देखता हो, समझता हो। और आगे फरमाया कि बहादुर हो और साहिब राय हो, यानी जिस्मानियत के एतबार से भी और रूहानियत के एतबार से भी वो पाए तकमील को पहुंचा हो, और फहमो फिरासत के एतबार से भी, यानी वो साहिब राय हो, उसकी राय जो है ना बुलंद और बेहतर हो, अच्छी चीज का फैसला कर सकता हो। और आखिर में जो सबसे अहमियत का हामिल है वो जुमला वो ये कि वो इज्तिहाद की सलाहियत रखता हो। इज्तिहाद की सलाहियत का मतलब ये है कि कज़ा के निज़ाम को संभालना, जो कुज़ात के फैसले होते हैं, इसी तरीके से उलूम दीनिया के निज़ाम को संभालना, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की आला क्वालिटी उसके अंदर हो, तो इसको कहा जाता है इज्तिहादी उमूर के अंदर महारत ताम्मा। इसके बगैर कोई जो है निज़ाम खिलाफत का अहल नहीं हो सकता है। ये जो उसूल बयान किए गए ये मुत्तफ़िका है, इसमें कोई दो राय नहीं और इस पे इख्तिलाफ नहीं। इज्तिहाद की सलाहियत के अंदर जो है एक हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर आई है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ज़ाउ सलासुन, कि क़ज़ा जो है यानी फैसले करने वाले उमूमन 3 किस्म के लोग होते हैं। नंबर 1 वाहिदुन फिल जन्नह, एक फैसला करने वाले की किस्म वो है कि वो जन्नती हैं। और आगे फरमाया कि वह इस्नानी फिल नार, और फैसला करने वाले की दूसरी किस्म वो है जो सीधा जहन्नमी लोग हैं। और इसकी तशरीह बयान की गई, फरमाया कि फ़अम्मा अल्लज़ी फिल जन्नति फ़रजुलुन अरफ़ल हक़्क़ फ़हकम बिही फ़हुव फिल जन्नह, कि वो लोग जो जन्नती हैं, फैसला करने में जो बजारिब हक होते हैं, उसकी पहचान ये है कि वो हक को पहचान कर और जानकर फैसला करने पर कादिर हो, फैसला करता हो, यानी नाहक फैसला ना करता हो, हक को पहले जानता हो, समझता हो, फिर उसके बाद फैसला करता हो, तो ये लोग जन्नती। और जहन्नम वाले की वजाहत करते हुए हदीस के अंदर जो अल्फाज आया वो ये है कि वरजुलुन अरफ़ल हक़्क़ फ़जारा फ़िल हुक्म, आगे फरमाया कि फ़हुव फ़िन नार, कि वो शख्स जानने के बावजूद, यानी सच और हक को जानने के बावजूद खिलाफ हक बात की तरफ फैसला और रहनुमाई करता हो, ये शख्स सीधा जहन्नमी होगा। और तीसरे शख्स की तरफ, चूंकि आपने फरमाया था कि अल क़ज़ाउ सलासुन, तो जाहिर बात है तीसरा शख्स भी होगा। तो तीसरे शख्स के बारे में हदीस के अल्फाज हैं कि वाजुलुन क़ज़ा लिन्नासि अला जहिला जहलुन फ़हुव फ़िन्नार, ये जो तीसरा शख्स है ये इल्म नहीं है और उसके बावजूद भी वो फैसला कर रहा है, तो ये भी सीधा जहन्नम में जाएगा। तो अब मालूम चला कि क़ज़ा के फैसला करने के लिए 3 लोग मुंतखब किए जाते हैं। उनमें सबसे पहला जो हक बात को सही समझ के साथ फैसला करने पर कादिर हो और करता हो, वो शख्स बजानिब हक है और जन्नती है। और बाकी जो 2 है, यानी एक तो हक को समझता हो और नाहक फैसला करता हो, और नंबर 2 कि वो इल्म ही नहीं है और जो चाह रहा है अपने मन के चला रहा है, इसके बारे में भी हदीस में आया कि ये भी शख्स जहन्नमी है।
تو یہ فیصلے کے امور کے تعلق سے جو خلیفہ بنایا جائے گا اس تعلق سے باتیں ہو گئی. آگے ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی زمرے میں رکھ لیا جائے، خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ. اس سلسلے میں بات زیر غور ہے. یعنی حکومت اسلامی اگر صحیح معنی میں حکومت الہی ہو یا احکام الہی کا اجرا ہو تو حدود شریعت کا نفاذ ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اصول دین اور تبلیغ دین اور تعلیم اصول شریعت، اور اسی طریقے سے فصل خصومات ہے اور امن و امان ہے، قیام کا امن ہے اور سنت کی اتباع کا امن ہے، سنت رسول کے اتباع کا طور طریقہ اور نظام شورا کی بنیاد. تو یہ بشمول جو میں نے ذکر کیا اسی کو ہم لوگ جو ہے نظام خلافت سے تعبیر کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ خلافت کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے خلافت عامہ اور ایک ہے خلافت خاصہ. خلافت عامہ اور خلافت خاصہ کی جو تعریف ہے اس سے ہمیں بہت سارے گویا کے فرق مراتب پر بڑی گہرائی تک ہم کو لے کر کے جاتی ہے اور بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں خلافت عامہ کی. خلافت عامہ کیا ہے؟ یعنی خلافت عامہ وہ ریاست عامہ کہلاتی ہے جو علوم دینیا کو زندہ کرنے کے لیے، علوم اسلام کو شریعت اسلام کے نفاذ کے لیے قائم کیا جائے اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے. مثلا ارکان اسلام ہے، تو ارکان اسلام کو قائم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ جہاد کی ضرورت پڑے یا متعلقاتی جہاد کی ضرورت پڑے، تو اس کے نفاذ کے طریقے کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. اسی طریقے سے فرمایا کہ مجاہدین، اب ظاہر بات ہے جب جہاد کی بات آئی تو مجاہدین کو وظائف جاری کرنا ہے، اس کے لشکروں کی حفاظت ہے، مال غنیمت کی صحیح تقسیم ہے، اور اسی طریقے سے عہدہ قضا پر فائز مفتیوں اور قاضیوں کو اس کے عہدے پر فائز کرنا ہے، حدود قائم کرنا ہے، اور مظالم کو روکنے کے لیے کوئی اچھا نظام اور تشکیل نو دینا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نظام خلافت عامہ کے تحت آ جاتی ہے. یعنی مذکورہ تمام جزئیات، جو الگ الگ جزئیات بیان کیا گیا، یہ کلیات کی طرف رخ کرتی ہے. یعنی اس کا ایک کلی ہوگا اور یہ تمام جو اشکال ہیں وہ اس طرف جمع ہو جائے گی، اور تمام کلیات، مان لیجیے 5-6 کلیات جمع ہو جاتی ہے، ان تمام کلیات کا ایک کلی ہوگا، وہ اس طرف رخ کرے گا. اور وہ کلی کیا ہے؟ شریعت اسلام کا نفاذ ہے، یعنی اعلیٰ اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ ہے. یہی اور کیا ہے؟ تو دین اسلام کی اقامت اصل ہمارا جڑ اور بنیاد ہے. مثلا علوم دنیا کی اشاعت ہے، یہ ایک کلی ہو گئی، اور حدیث کی تعلیم دینا یہ دوسری کلی ہو گئی، واض و نصیحت کرنا یہ بھی ایک کلی ہے. اور ان تمام کلیات کو جب جمع کر دیں گے تو اس کے جمع کرنے والے کو، یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ خلیفہ کے فرائض میں آتا ہے اور بعثت رسول کا مجموعہ بھی ہے. ارشاد باری ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کے اندر یہی چیز بیان کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا گیا ہے. نمبر 1 کتاب اللہ کی تعلیم، نمبر 2 سنت رسول اور ان کو پاک کرنا، اور اسی طریقے سے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، ان کو تزکیہ نفس کرنا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر سکھا دیا گیا. یہ چیزیں آ جاتی ہے. اب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے والے افراد کے اوپر کیا کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں، وہ چیزیں ایک الگ اور بحث طول کا درجہ رکھتی ہے. ہم چلتے ہیں نظام خلافت خاصہ کی طرف. یہ نظام خلافت عامہ ہو گئی، اس کے اندر آج بھی اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہر زمانے میں اختیار کیا جائے گا. نظام خلافت عامہ کی جو تشریح ہے یہ ہر زمانے میں اس کو اختیار کیا جائے گا. مان لیجئے کہ اس کے اندر جو ہے مصارف زکوٰۃ ہے، نماز، عیدین، پنجگانہ کی ادائیگی کا طور طریقہ ہے، رمضان و عیدین کے اندر جو ہے اس کے اعلان کرنا کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، اس پورے نظام اس کے اندر آتے ہیں. اسی طریقے سے حج کی سارے ارکان اس کے اندر آ جاتے ہیں، جہاد کے سارے ارکان اس کے اندر آ جاتے ہیں، خصومات آ جاتے ہیں، نہیں اور منکر اور نہیں اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. یہ نظام عامہ ہے، خلافت نظام عامہ کے تحت آ جاتے ہیں. اور یہ میں نے کہا کہ یہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر لاگو ہونا چاہیے شریعت اسلام کا اصول. البتہ خلافت خاصہ جو ہے، یہ خلافت خاصہ جس کو ہم لوگ منہاج علی النبوہ کہتے ہیں، یہ خلافت راشدہ تک ہی محدود تھی، اور اس کے بعد یہ ختم ہو چکی، اور دنیا کائنات میں پھر اس کے نفاذ پر کوئی عمل کر بھی نہیں سکتا. یعنی یہ نفاذ ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر. وہ ایک ہی بار ہوا جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا اور حضرت علی تک چلا ہے، اور اس کے بعد جب وہ خاتمہ ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے
دنیا کے اندر بادشاہت رواج پا گئی، تو بادشاہت جو ہے، جو سیاسی بادشاہت چلی ہے، اس کے اندر بھی خلافت عامہ کا جو مفہوم ہے داخل ہوتا ہے، اور وہ بھی شرعی اعتبار سے اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں نظریے کے اندر فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے خلافت کو خلافت خاصہ سمجھ لیا، جو وہ خلافت تھی، اور سوچا کہ وہی خلافت آج کے زمانے میں قائم ہوگی، تہی جا کر کے اس کو خلافت کا نام دیں گے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو خلافت اصلیہ تھی اور وہ خلافت خاصہ تھی۔ اس خلافت کے بعد دوبارہ اس طریقے کی خلافت تو دنیا کے اندر موجود ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کا موجد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ چلانے والے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی تھے۔ اب وہ جیسی شخصیت نہ آ سکتی ہے اور نہ اس جیسا نظام آ سکتا ہے۔ البتہ ہاں، جو خلافت عامہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں کے اندر جن چیزوں کو لاگو کرنے کے لیے معاشرے پر جاری کیے گئے تھے، ان چیزوں کو دوبارہ لاگو کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے افراد بھی تیار کیے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو خلافت خاصہ کے تعلق سے میں یہ بات عرض کر دوں، جیسے میں نے ذکر کیا، ارشاد ربانی ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ بعض ایسے صحابہ ہیں، یہ جو ہے سورہ حج کی آیت ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ صحابہ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دے دیں تو یہ نماز بھی قائم کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اچھی باتوں کا حکم بھی کریں گے، بری باتوں سے جو روکیں گے۔ یہ ساری کے سارے خلافت راشدہ یعنی خلافت خاصہ کے افراد کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد ایک اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر ایک آیت یہ بھی ملتی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہ جو تم میں ایمان لا چکے اور نیک کام کر چکے ہیں، وہ ضرور اس زمین کے خلافت، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا خلافت عطا فرمائے گا۔ ایک تیسری جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کے اندر بھی یہی فرمایا گیا کہ یہ لوگ، یعنی یہ جو خلفاء ہیں، یہ مسلمانوں کے رحم دل ہیں اور کافروں کے ساتھ سخت ہے۔ تو یہ ہے خلافت راشدہ۔ آگے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے وضاحت فرما دی کہ خلافت راشدہ کب تک ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ الخلافت بعدی 30 سنۃ، 30 سال تک خلافت راشدہ یعنی خلافت اصلیہ، جس کو خلافت خاصہ کہا جاتا ہے، اس کا نفاذ رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے خلیفہ ختم ہوں گے اور اس کے بعد سیاست قائم ہو جائے گی۔ تو سیاست قائم ہوئی یعنی اس کے بعد جو بنو امیہ کی سیاست قائم ہوئی، وہ ہر کوئی جانتے ہیں، تو وہاں سے نظام سیاست قائم ہو گئی۔ البتہ میں نے عرض کیا کہ ہر سیاست کے اندر خلافت عامہ کا شامل ہونا طے ہے، یعنی اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن خلافت خاصہ کا وجود دنیا کے اندر اب نہیں ہے۔ خلافت خاصہ کی جو ترتیب ہے اس کو بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ ختم کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ختم فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا وہ خیر القرون کا دور تھا، اور اس جیسا دور کائنات پہ نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے اب یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ بھائی اس ترتیب کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیا جائے کہ خلافت راشدہ کی جو ترتیب ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کیا یہ ترتیب بعین ہی ایسی تھی اور ایسی ہی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی نے چاہا، یا اس کے اندر تبدیلی ہوئی؟ تو اس سلسلے میں احادیث کے اندر کئی ایک احادیث اس سلسلے میں ضمن میں آتی ہے۔ میں 4-5 احادیث اس سلسلے میں پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ نظام خلافت کے اندر یہ جو ترتیب خلافت ہمارے خلفاء اور راشدین کی ہے وہ بعین ہی حق بجانب ہے، جیسے کہ بعض شیعہ حضرات اشکال کرتے ہیں، اس کے اشکال کی اس سلسلے میں کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سب سے پہلی روایت سنن ابی داؤد کی ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ كان يحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارى الليلة رجل صالح ان ابا بکر نبت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیت عمر بأبی بکر رضی اللہ عنہ ونیت عثمان بعمر۔ قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا اما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم واما تنوت ببعضهم لبعض فهم ولاة هذا الامر الذي بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم له۔ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک مرد صالح کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا گیا، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کو ساتھ ملایا گیا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کو عمر کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب اٹھ گئے تو ہم نے کہا کہ یہ مرد صالح سے مراد خود اللہ کے نبی تھے،
اور ایک دوسرے سے ملانے سے مراد یہ ہے کہ یہ سب باری باری خلیفہ ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی سے ملایا گیا حضرت ابو بکر صدیق کو، ان سے ملایا گیا حضرت عمر کو، ان سے ملایا گیا حضرت عثمان کو۔ تو یہ ترتیب خلافت قائم ہو گئی، چونکہ حضرت علی کی خلافت جو ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ان کی خلافت تو باضابطہ گویا کہ قرآن اندازی کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کی خلافت جو ہے جمہور کے قول کی بنیاد پر قرار پائی تھی، اس لیے یہاں پر ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سنن نبی داؤد کے ایک دوسری روایت ہے کہ عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ انی رأیت کأن دلوا دلی من السماء فجاء ابو بکر فأخذ بعراقها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقها فانتشتت، اور آگے فرمایا کہ وانتزع علیہ منہا شیء، کہ حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ڈول آسمان سے لٹکایا گیا، ایک پانی کا ڈول لٹکایا گیا، حضرت ابو بکر نے اس کو اپنے زور طاقت سے کھینچا لیکن وہ کمزور دکھائی دیے اور بہت کم پی پائے اس پانی کے اندر۔ پھر اس کے بعد باری آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت عمر نے ان کو خوب ڈنڈے کو پکڑ کر کے اپنی طرف متوجہ کیا اور اتنا پیا کہ ان کی کوکھ پھول گئی، یعنی پیٹ ان کا جو ہے بالکل سیراب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے خوب پیا، اور اس کے بعد حضرت علی نے جب ان کو پلٹنا چاہا تو ان کے اوپر کچھ چھینٹیں پڑ گئی، کچھ گر گئے ان کے قطرات پانی کے۔ تو یہ ترتیب بیان کی گئی، یعنی ڈول سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا کمزور طریقے سے پینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خلافت دنیا کے اندر کم رہی، تقریباً 2 سال تک۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا ہے تو وہ ان کی حکومت بھی دیکھ لے کافی بڑی چلی، لمبی چلی۔ حضرت عثمان بھی کافی لمبے تک پہنچے۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ وہ ڈول کو قابو کرنے میں رہ گئے، یعنی گویا کہ وہ پانی ان کے جسموں پر گرا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی نظام خلافت کے اندر ہی تفرقہ بازی اور اختلافات اتنے سارے جنم لے لیے گئے کہ آپ جانتے ہی یہ پورے حالات نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر نظام خلافت ختم ہوا۔ تو ایک ترتیب بیان کی گئی، اس سے بھی معلوم چلتا ہے کہ یہ جو نظامت خلافت کا سلسلہ حضرت ابو بکر سے لے کر کے حضرت علی تک ہے، یہ منصوص من اللہ ہے۔ آگے ایک روایت جو ہے سنت ترمذی کے اندر بھی روایت کی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الہجرہ وعتق بلالا من مالہ رحم اللہ عمر یقول الحق وكان مرضا تركه الحق وماله صديق رحم الله عثمان تستحييه الملائكة رحم الله عليا اللهم ادر الحق معه حيث دارا۔ اس کے اندر جو ہے ترتیب اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت ابو بکر صدیق پر کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے فرمایا، اور اسی طریقے سے مجھے دار الہجرت تک سوار کر کے لے کے گئے۔ دار الہجرت مدینہ المنورہ ہے۔ آگے فرمایا کہ حضرت بلال کو اپنے مال سے حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کرایا، یہ بھی ان کی خصوصیات ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمر پر بھی رحم فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ جب بات بولتے ہیں تو بالکل حق اور سچ بات بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر وہ کسی کے دوست، ان کے کوئی دوست نہیں ہے، کیونکہ وہ سچ بات بول دیتے ہیں چاہے وہ کڑوی ہو۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ حضرت عثمان پر بھی رحم فرمائے اللہ تعالیٰ، کیونکہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ حضرت علی پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیونکہ حق ان کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی رہیں تو وہ حق پر ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جو ترتیب بیان کی گئی، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف، پھر اس کے بعد حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، اور یہی ترتیب جو ہے خلافت کی بھی ہے۔ تو معلوم چلا کہ یہ جو نظام خلافت ہے یہ خلافت منصوص من اللہ ہے۔ آگے میں سلسلے میں عرض کروں جو بات رہ گئی تھی، یعنی خلافت عامہ کے تعلق سے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ آج سے تقریباً 1 صدی قبل انڈیا کے بہار کے اندر، ہندوستان کے بہار کے اندر، اور جو اس زمانے میں جو نظام خلافت کی بنیاد ڈالی گئی تھی حضرت ابو المحاسن سجاد علیہ الرحمہ سے، وہ یہی نظام خلافت تھی، نظام خلافت عامہ۔ وہ چاہتے تھے کہ اس نظامت خلافت کو پوری انڈیا اور ہندوستان پہ لاگو کیا جائے،
لیکن وقت اور حالات نے ساتھ نہ دیا. البتہ وہ 3 صوبوں تک محدود ہو کر کے رہ گئے. ایک بہار ہے، اڑیسہ ہے اور بنگال کا کچھ علاقہ. البتہ یہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ وہ قائم ہے اور اسی نظام اور اسی منہج نبوت پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم بھی رکھے، اس کو دائم بھی رکھے اور ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضرت والا کی اور جتنے بھی مرحومین اس لائن سے گزرے ہیں، شیخ علیہ سجاد علیہ الرحمہ کے بعد سے لے کر کے شیخ بدر الدین ہے اور اس طریقے سے پورا معاملہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں درجات نازل فرمائے. جزاک اللہ خیر.